ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید زیرو ٹو ہیرو یوٹیوب چینل سے. آج ہم جس پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے اپنی لائف کے اندر بہت زیادہ اسٹرگل کی اور اسٹرگل کر کے ایک بہت نمایاں ایک مقام حاصل کیا. پاکستان کے اندر باڈی بلڈنگ کے اندر انہوں نے ایک نمایاں اپنا کردار بنایا اور نمایاں کامیابیاں حاصل کی. میں آپ کا ان سے تعارف کرواؤں گا، ان سے ان کی لائف کا آغاز، ان کی لائف کا سفر اور ان کی لائف کے اچیومنٹس کے بارے میں بات کریں گے. تو آئیے ہم چلتے ہیں مسٹر محسن علی کی طرف اور ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی محسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر پہلے تو بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور آڈینس کو اپنی ایکسپیرینس شیئر کرنے کا موقع دیا. بالکل کریں گے. جی سر، یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ نے اپنی لائف کا آغاز، یہ جو باڈی بلڈنگ لائف کا آغاز کس ایج میں کیا؟ جو آغاز ہے وہ تو میں نے کیا تھا 17 سال کی ایج میں. پہلے میں کرکٹر تھا. اسپورٹس کا مجھے لائک شروع سے ہی بڑا شوق تھا. اسپورٹس میں کرکٹ میں لائک کرتا تھا. پہلے میں کرکٹر تھا، انڈر 15-16 تک کھیلا ہوں میں. اس کے بعد کچھ اس طرح کی اس کے اندر ٹریجڈی ہوئی میرے ساتھ. میں نے پھر اپنی اسپورٹس چینج کی. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث کے اندر بھی ہے جہاں پہ آپ کو ایک چیز سے فائدہ نہ ملتا ہو آپ دوسری طرف اسٹرگل کر سکتے ہیں. تو اسی طرح میں نے اپنی باڈی بلڈنگ کی طرف اپنا موو آن کیا. مجھے بڑا کریز تھا، شروع سے ہی باڈی بلڈنگ کا بڑا کریز تھا. مجھے میرے گھر والے روکتے تھے، میری ماں مجھے روکتی تھی کہ بیٹا نہ کر، تیری ہائٹ چھوٹی رہ جائے گی، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. میں چپ کر کے باہر سے ہی نا جم میں چلا جاتا تھا. تو اسی طرح ابھی مجھے 2-3 ماہ ہوئے تھے ٹریننگ اسٹارٹ کیے ہوئے، تو کمپٹیشن آ گیا مسٹر جم کا. تو وہاں پہ میں نے کمپلیٹ کیا. مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا. میں ویسے ہی جا کے کھڑا ہو گیا. میری سب سے وہ کہتے ہیں نا کہ اینڈ والی سب سے فرسٹ پوزیشن میری وہ آئی تھی. نیچے سے پہلی پوزیشن میری وہ آئی تھی. اس کے بعد پھر جی میں نے اپنا مائنڈ گول کیا کہ یار میں نے اگر یہ لڑکوں کو کمپلیٹ کیا تو میں نے نیکسٹ انہیں ون کرنا ہے. اور 1 سال بعد ٹھیک جس طرح مسٹر جم کا کمپٹیشن ہوا، میں نے الحمدللہ ان لڑکوں کو ون کیا. پھر میں نے تھوڑا سا آگے مجھے کریز ہوا کہ یار نہیں تو کر سکتا ہے. پھر میں تھوڑا آگے جانے ہی والا تھا. میرے کچھ اس طرح کے درمیان میں مخالف دوست تھے جو مجھے ڈسارڈ کرتے تھے کہ نہیں یار تیرے اندر وہ ول پاور نہیں ہے، تیرے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تیرے اندر وہ گیٹس نہیں ہے کہ بھئی تو آگے جا سکے باڈی بلڈنگ کو لے کے. تو میں نے ان چیزوں کو نا اپنا ایم بنا لیا. ٹھیک ہے کہ میں نے ان کی باتوں کو کر کے دکھانا ہے کہ بھئی جو یہ کہہ رہے ہیں میں نے اسے غلط ثابت کرنا ہے. تو پھر میں نے انہیں الحمدللہ غلط ثابت کیا، اور ایسا ثابت کیا غلط کہ وہ ابھی تک ان کا وہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ باڈی بلڈنگ سے دور دور تک سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت سے نوازا ہے. اس کے پیچھے میرا لاٹ آف ہارڈ ورک ہے. یہ مجھے پتہ ہے، یہ میرے اللہ کی ذات کو پتہ ہے. مثلاً پہلا جو کمپٹیشن جیتا وہ کس سال میں اور کون سا کمپٹیشن جیتا تھا؟ میں نے جو فرسٹ میں نے کمپلیٹ کیا تھا وہ میں نے کیا تھا 2011 میں لاہور کا کمپٹیشن. اس کے اندر میری کلاس میں تقریباً کوئی 14 لڑکے تھے. 14 میں میری پوزیشن نہیں تھی آئی. میرے پاس میرا ٹیچر نہیں تھا پروفیشنل، کیونکہ کوئی بھی آپ فیلڈ لیتے ہیں نا ایک پروفیشنل بندے کا ہونا بڑا ضروری ہے. ٹیچر کا ہونا تو بہت ہی ضروری ہے نا. تو میرے سر پہ میرا ٹیچر نہیں تھا. مجھے جس طرح کوئی گائیڈ کرتا تھا میں اس طرح کر لیتا تھا اپنا. تو میں نے کمپلیٹ کیا. لاہور میں میری کوئی پوزیشن نہیں آئی. جم کا میں نے ون کر لیا تھا. پھر جشن آزادی کھیلا، اس میں میری 2ری-3ری پوزیشن آئی. پھر میں نے لاہور کو ایم بنایا. لاہور میں میری کوئی پوزیشن نہیں آئی. 2012 میں نے پھر کمپلیٹ کیا. پھر میری 6ٹھی پوزیشن آئی. پھر میں نے لاہور میں پھر میں نے اپنا مائنڈ بنایا کہ میں نے اپنا ٹائٹل ون کرنا ہے. پھر میں نے 2014 میں اسپورٹس ون کی فیڈریشن سے کمپلیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا. اس میں نے گولڈ کیا. گولڈ کے بعد میں نے ٹائٹل فائٹ بھی ون کی جونیئر لاہور کی. الحمدللہ جونیئر لاہور ہوا. پھر میں نے پنجاب کے لیے کیا آگے. پنجاب میں نے ابھی کمپلیٹ کرنا تھا، دادو میری کی ڈیتھ ہوگی جس کی وجہ سے میں پنجاب میں کمپلیٹ نہیں کر سکا. پھر آگے پاکستان کا کمپٹیشن تھا. پاکستان میں میں نے کمپلیٹ کیا. اس میں نے گولڈ میڈل لیا. ٹھیک ہے. کس سن کی بات ہے جو پاکستان کا آپ نے 2015 میں نے گولڈ میڈل لیا. پھر میں نے پاکستان کے بعد پھر میری اسٹرگل جاری ہوگی. پھر میں نے ایشیا کھیلا، ساؤتھ ایشیا. جو صحیح استاد آپ کو کس سن میں ملے؟ مجھے جو اصل جنہیں بولتے ہیں نا کہ جو لائف کا انسان کا ایک ہیرو ہوتا ہے، وہ میرے ٹیچر ہیں، وہ خالد علی صاحب ہیں.
ٹھیک ہے, اور انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا اس چیز کو لے کے, اور میں نے الحمدللہ ان کو کر کے دکھایا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میرے پر پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اسٹوڈنٹ تو آپ کو پتا ہے ٹیچر ہو اس کے اسٹوڈنٹ بڑے ہوتے ہیں, پر کوئی 1 2 3 اسٹوڈنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ٹیچر کی بات نا پراپر فالو کرتے ہیں, اور وہ اپنے ٹیچر کے لیے نا وہ اسٹوڈنٹ فخر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ کہ میں اپنے جو میرے ٹیچر ہیں میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ان کے لیے فخر ہوں, ٹھیک ہے. پھر میں نے پاکستان وابڈا میں مجھے میرے ٹیچر نے کروایا, اب میں انٹرنیشنل پلیئر ہوں, ٹھیک ہے. ساؤتھ ایشیا میں نے کمپیٹ کیا, اس کے اندر میں سلور میڈل ہوا. سلور کے بعد پھر میں نے وابڈا جوائن کی. وابڈا میں جوائن کرنے کے بعد اب میں ریسنٹلی مارچ میں نے پاکستان اولمپیا ون کیا ہے 60 kg میں نا, میں نے پاکستان اوور آل پاکستان کو ون کیا ہے ماشاءاللہ اپنی کیٹیگری میں. تو میں نے باہر جانا تھا کمپیٹ کرنے, گول تو میرا بہت بڑا ہے, گول میرا یہاں تک ہے کہ میں نے ورلڈ تک کمپیٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ میں کروں گا, کیونکہ میں نے جو چیز میں سوچ لیتا ہوں وہ میں کر کے رہتا ہوں. ویسے میں یہ پاکستان کے اندر باڈی بلڈنگ کی مطلب حکومت کی کتنی توجہ ہے باڈی بلڈنگ کے اوپر, کوئی دھیان ہے, کوئی سپورٹ ہے جو لوگ آگے چلنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ کو؟ سر دیکھیں ہمارے پاکستان میں تو باڈی بلڈنگ کے اوپر تو کوئی بھی اسکوپ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو بھی کرنا ہے نا وہ آپ نے اپنے پلے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. لائک میں ڈپارٹمنٹ ہولڈر ہوں نا, تو مجھے میرا ڈپارٹمنٹ پے کرتا ہے وابڈا, ٹھیک ہے. تو موسٹلی لڑکے اس طرح کے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے اچھے پلیئر ہیں, ٹھیک ہے, ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آج ہی مجھے ایک بندے کی کال آئی تھی آسٹریلیا سے, اس نے میری پکچرز وغیرہ دیکھی, آئی ڈونٹ نو کدھر دیکھی ہیں, تو اس نے مجھے انسپائر ہو کے مجھے کال کی, ٹھیک ہے. اس نے مجھے کہا کہ یار آپ پاکستان میں رہ رہے ہو, آپ تو اتنا آپ ضائع کر رہے ہو, تو آپ باہر کیوں نہیں انٹرنیشنلی کمپیٹ کیوں نہیں کرتے. تو میں نے انہیں بتایا کہ یار میں اتنا نہیں افورڈ کر سکتا کہ جو میں انٹرنیشنلی کمپیٹ کروں, تو ابھی میں لگا ہوں, اسٹرگل کر رہا ہوں, انشاءاللہ میں کمپیٹ بھی کروں گا باہر. سر مقابلے کی تیاری آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم آپ کو کافی سارے پرابلمس ڈیفینیٹ فیس ہوتے ہوں گے, تو اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ میڈیسن وغیرہ یا اپنے ایکسرسائز کرنی ہے, اس پہ کبھی ایکسپینس آتا ہے, اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس کو میں ایسے ایکسپینس کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میری ماں, ٹھیک ہے, جو کہ مجھے یہاں تک پہنچانے والی ہے, وہ میری والدہ ہے, ٹھیک ہے. ان کی سپورٹ سے ہی میں یہاں پہ آیا ہوں. میں بیسک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں, تو میری جو والدہ ہے نا, شروع سے لے کے اینڈ تک ابھی تک میری والدہ کی مجھے بڑی سپورٹ رہی ہے. بھائیوں کی بھی رہی ہے, آمین آمین, بھائیوں کی بھی رہی ہے, پر جو ماں کی ہے نا, ماں میری جو سے وہ میری فرینڈ بھی ہے, میری گرل فرینڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور میری سمجھ لیں کہ کوچ بھی ہے, ٹھیک ہے. ماں میری بہت ٹیک کیئر کرتی ہیں, اور جب میں نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے میں اپنی والدہ کے پاؤں چوم کے جاتا ہوں, تو مجھے کوئی ون نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا اپنا باڈی بلڈنگ کا کیریئر, تو میرے پاس پیسے نہیں تھے ہوتے. میرے جہاں پہ میں رہتا ہوں کینٹ میں ایک جم تھا, ڈوگر جم, اس کی 70 روپے فیس تھی. میرے پاس 70 روپے دینے کے لیے نہیں تھے اس بندے کو. تو میں نے اسے کہا کہ سر میرے پاس اس طرح ٹریننگ کے پیسے نہیں ہیں. تو اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ کر لو. اس کے مائنڈ میں شاید یہی تھا کہ یہ بچے کو شوق ہے, یہ 15-20 دن مہینہ کرے گا, اس کے بعد یہ چھوڑ جائے گا, ٹھیک ہے. اس بندے کا بھی میں شکر کرتا ہوں کہ یار اس بندے نے مجھے اتنی سپورٹ کی, موقع دیا. ہاں, تو موقع دیا انہوں نے مجھے, اور میں الحمدللہ اس چیز کو لے کے ابھی تک چل رہا ہوں. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے ہوتے, تو تب نا ہمارے ایریے میں نا, کیونکہ میں اندرون لاہور سے بلونگ کرتا ہوں, وہاں میں چلتے تھے کھاتے, وہ کاپی کے اوپر نا وہ پیسے لکھ لیتے تھے. تو میری والدہ مجھے یاد ہے, مجھے کاپی کے اوپر نا پیسے وہ ایگ جو ہوتے ہیں ایگ لا کے دیتی تھی, اور میں وہ کھاتا تھا, میں ٹریننگ کرتا تھا. کرتے 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 اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج میرا اپنا جم ہے. ابھی جو کرنٹ آپ کے پاس ٹائٹل کون سا ہے؟ میرے پاس ابھی یہ مارچ میں نے پاکستان ون کیا ہے, نیشنل رومو. اس کے بعد پاکستان اولمپیا, 7 سال بعد ہمارے پاکستان میں اولمپیا کا کمپٹیشن ہوا ہے, اس میں نے گولڈ کی ہے. اوور آل پاکستان میں نے گولڈ کیا اپنی کیٹیگری میں. اس کو سر جی صرف پروفیشن بنایا آپ نے کہ صرف اپنے تک؟ نہیں, یہ میرا پیشن بھی ہے, یہ میرا پروفیشن بھی ہے. لائک میں اپنے اسٹوڈنٹوں کے ساتھ اس طرح ہوں کہ میں نے ان کے سر کے اوپر کھڑے ہونا ہے, تو انہوں نے ایکسرسائز کرنی ہے, اور میں نے کھڑے ہونا ہے شوق سے,
ٹھیک ہے. میرا یہ دوسرے آج کل کے جو ٹرینر بنے ہیں جنہیں الف سے بے کا نہیں پتا, وہ ٹرینر بنے ہیں, لوگوں کے بچے خراب کرتے ہیں, انہیں اسٹیرائڈس وغیرہ یوز کرواتے ہیں, سپلیمنٹس وغیرہ یوز کرواتے ہیں, وہ بھی 2 نمبر. ٹھیک ہے, میں اس طرح کا نہیں ہوں. میرا ایک پیشن بھی ہے, میرا پروفیشن بھی ہے, کیونکہ لائک مجھے ابھی میں اپنے جم میں بیٹھا ہوں نا, تو میں یہاں پہ ٹریننگ بھی کرواتا ہوں. میں یہاں پہ آ کے صرف اپنے آفس کی حد تک نہیں ہوں, میں یہاں پہ آ کے اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹریننگ بھی کرواتا ہوں. لائک کوئی بچہ غلط کر رہا ہے, میں نے اسے بھی گائیڈ کرنا ہے کہ یار اس طرح نہیں, اس طرح کرو آپ. جب آپ مقابلہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں کتنے % ڈائٹ اور کتنے % آپ کی ایکسرسائز کا رول ہوتا ہے؟ سر 70% آپ کی ڈائٹ میٹر کرتی ہے, 30% آپ کا ورک آؤٹ میٹر کرتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلڈرز تو مقابلے لڑتے ہی اسٹیرائڈز کے اوپر ہیں, تو یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ سر یہ بات دیکھیں کہ جو بندہ کرتا ہے نا پتہ اسے ہوتا ہے. لائک میں کرتا ہوں نا, مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح کرتا ہوں, کہ میں لائک اسٹیرائڈس کے اوپر کرتا ہوں یا سپلیمنٹ کے اوپر کرتا ہوں یا میں ڈائٹ کے اوپر کرتا ہوں. ڈائٹ آپ کی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر ڈائٹ کرتے ہیں نا تو ڈائٹ سے آپ کی 70% ڈائٹ میٹر کرتی ہے. اگر آپ ڈائٹ لائک آپ نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ جب اس لیول کی ڈائٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ویٹ کس طرح لوز ہوگا. ورک آؤٹ آپ سارا دن کرتے رہیں, جب باہر جا کے آپ نے پیزا کھا لیا, برگر کھا لیا, تو آپ نے جتنی کیلریز برن کی ہیں وہ آپ نے اس سے ایکسٹرا کیلریز اپنے اندر بھی ڈال لی ہیں, تو آپ کا اس طرح ویٹ نہیں کم ہوتا. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں جو بلڈر نے مقابلہ لڑا اس کے فوراً بعد وہ بڑے بلکی اور ہیلدی ہو جاتے ہیں؟ سر بیسک یہ چیز ہوتی ہے پروفیشنل بندے کی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اپنا شیئر کرتا ہوں. لائک میں ایوری ایئر کمپیٹ کرتا ہوں اور میں ڈپارٹمنٹ ہولڈر ہوں, یا میں نے پاکستان کمپیٹ کرنا ہے یا میں نے انٹرنیشنلی اسٹیج کے اوپر آنا ہے. میں صرف 2 کمپیٹ کر سکتا ہوں, لوور پنجاب میں نہیں کرتا کیونکہ میں ہو چکا ہوں آلریڈی, اور اوپر سے میرا ایک لیول آ گیا ہے. تو مین چیز ہو رہی تھی اس کی بات ڈائٹ کی بات. ڈائٹ کی. ڈائٹ آپ کی جون سی ہے نا, ڈائٹ کے اندر جو ڈائٹ اوپن کرتے ہیں لڑکے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ جس طرح آپ اپنے ڈائٹ کو لے کے چل رہے ہیں نا, سوڈیم بیسک ہوتا ہے واٹر. ٹھیک ہے, نمک جو ہے وہ واٹر ہے. اب آپ نے 6-7 ماہ سے اپنا واٹر ہولڈ کیا ہے, اپنی باڈی کو شریڈ کر رہے ہیں آپ, تو آپ نے اپنا سالٹ وغیرہ بند کیا ہے. جب آپ ایک دم سے سالٹ وغیرہ سٹارٹ کریں گے تو آپ کی باڈی نا اس چیز کو پک کر لیتی ہے, پک کرے گی, آپ کی باڈی سویل ہو جائے گی. سویل ہوگی تو آپ سے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا, یہاں تک کہ آپ سے سانس بھی نہیں لیا جاتا. مین چیز وہی نا کہ جس طرح آپ اپنی ڈائٹ, اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے اگر کل سے ڈائٹ سٹارٹ کرنی ہے تو میں اگر آج سے اپنی روٹی وغیرہ کھانا وغیرہ بند کر دوں گا نا تو میں 2 دن بعد گر جاؤں گا, کیونکہ آپ کو لائٹ آہستہ آہستہ کاربوہائیڈریٹ اپنے بند کرنے پڑتے ہیں. آپ کو پروٹین پہ جب آنا پڑتا ہے نا تو کاربس کی انٹیک آپ کو کم کرنی پڑتی ہے. کاربس کی انٹیک آپ کم کریں گے تو آپ آہستہ آہستہ پروٹین کا انٹیک سٹارٹ کریں گے, آپ کا اسٹمک یوز ٹو ہوگا, دین آپ کو اس کا رزلٹ ملنا سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ یہاں پہ پہنچا ہے, اس نے بندے نے 16.5 17 18 انچ کا بازو کیا ہے تو یہ بندہ مہینوں کی محنت سے بنا ہے. نہیں, اس میں یہ جھوٹ ہے. ہفتے نہیں لگتے, مہینے نہیں لگتے سر, اس میں عمریں لگتی ہیں, سال لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے 14 سال ہو گئے کرتے. 14 سال لمبا پیریڈ ہے جی. تو ابھی میں کنٹینیو ابھی کر رہا ہوں اور میرا جب تک زندگی ہے میں اسے کرتا رہوں گا. شادی بھی ہو جائے گی میں تب بھی اسے کرتا رہوں گا کیونکہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. ابھی میرا ریسنٹلی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا میں نے اسی دن آ کے ایکسرسائز کی ہے. میرے بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے بولا کہ آپ اسٹیچز لگوائیں, تو میں نے وہ کام نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں ہر بندہ تیر لیتا ہے پانی میں نا, ہر بندہ تیر لیتا ہے. بیسک انسان وہ ہوتا ہے, اسپورٹس مین وہ ہوتا ہے کہ جو لہروں کو چیر کے آگے بڑھے. انسان وہ ہوتا ہے, اسپورٹس مین وہ ہوتا ہے. اور جو بیسک اسپورٹس مین ہے نا وہ اسپورٹس مین, اب موسٹلی لڑکے مجھے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ بڑے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں. میں بڑے لوگوں کو ویسے بھی بتاتا ہوں کہ نہیں یار آپ ایسے نہیں, آپ بن کے دکھاؤ, کچھ کر کے دکھاؤ, کیونکہ میں ٹاؤن سے پل ہوں, مجھے پتا ہے نیچے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ منہ پھاڑ کے لوگ پیسے مانگ لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے مجھے میری پروفائل دیکھی, آپ نے مجھے میسج کیا سر مجھے ڈائٹ پلان سینڈ کر دیں, تو میرا ایٹیٹیوڈ ہی کچھ اور ہے. میں اسپورٹس مین نہیں ہوں. وہ بیسک ہوتا ہے چھوٹی ریس کے گھوڑے. جو لمبی ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں نا انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے. ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں, مدد کرنے والے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں مولا علی السلام کا اقول ہے
کہ آپ اگر کسی بندے کو جتنا نالج آپ کے پاس ہے نا تو آپ اسے کنورٹ کرو آگے لوگوں میں, آپ کا وہ نالج کم نہیں ہوگا. تو میں آگے میری کوشش یہی ہوتی ہے جتنا نالج جتنا ہنر میرے پاس ہے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یا جو میرے سے کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے میں اسے گائیڈ کروں. صحیح سر جی, پرسنل ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں آپ؟ میں بالکل پرسنل ٹریننگ کروا رہا ہوں. تو اس کے لیے پلیز اپنا نمبر بول دیجیے گا تاکہ جو ویورز دیکھنے والے کوئی آپ کی سروسز لینا چاہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکیں. بالکل. نمبر پلیز اپنا. میرا نمبر ہے 0316 416 435. ٹھیک ہے سر جی. فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ فیوچر پلان تو انشاءاللہ بہت اچھے ہیں میرے. آگے میں نے جانا ہے انشاءاللہ ورلڈ تک. ابھی میں تیاری کر رہا ہوں. ابھی جس طرح یہ میرا بازو ٹھیک ہوتا ہے انشاءاللہ میری دوبارہ سے پھر سٹارٹ ہے, کنٹینیو کروں گا میں پھر دوبارہ. تو بزنس کا جو جم کا جو بزنس ہے اس کو کہاں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ابھی تو بیسک جو میں نے اپنا جم بنایا ہے یہ میرا ہے جم پارٹنرشپ پہ. ٹھیک ہے, میں اپنا میرا آگے کا گول یہ ہے کہ میں نے اپنا جم بنانا ہے. اور جب میں اپنا سیپریٹ جم بناؤں گا نا تب میں سمجھوں گا کہ میں اپنی نظر میں ہیرو ہوں. آپ تو ماشاء اللہ ویسے بھی ہیرو ہیں ہماری قوم کے, بڑے اسٹرگل کر کے آپ اوپر آئے ہیں. سر جی لاسٹ میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جو ینگ باڈی بلڈرز ہیں جنہیں ٹریک نہیں ہے, ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن آپ کی؟ میں ان کو یہی گائیڈ کروں گا کہ آج کل جس طرح کا دور جا رہا ہے نا اس دور سے بچنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے, لائک ابھی سردی ہے, پہلے میرے جم میں بہت رش تھا. ٹھیک ہے, اب رش ہے مگر مقدار کم ہوئی ہے. جو موم ڈیڈ بوائے ہوتے ہیں نا وہ سردی کی وجہ سے نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو میرا نیو جنریشن کے لیے یہی اس کا نام کیا ہے, ایک میسیج ہے چھوٹا سا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ہیلدی, یہ کرونا سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں. آپ کا امیون سسٹم اچھا ہوگا تو آپ فٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کے دوست اب آپ جتنے بھی ہیں آپ کے ریلیٹیوز آپ پہ پراؤڈ فیل کریں گے. موسٹلی بچے جو سے وہ آج کل نشوں میں پڑے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور کے تو آپ کو پتہ ہی ہے, آپ نے دیکھا ہی ہوگا. موسٹلی جتنی بھی میجورٹی ہے نا وہ سارے ہی نشوں کے اندر پڑے ہیں. تو خدا آپ ان چیزوں سے اپنی جان چھڑوائیں, آپ جم جوائن کریں, آپ اپنے ماں باپ کو دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی ہیلتھ کو صرف نہ دیکھیں, آپ کے پیچھے کتنی لائف ہے, کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں, آپ ان کو دیکھیں. آپ 2 منٹ کے مزے کو نہ دیکھیں کہ بھئی آپ نے کوئی نشہ کیا ہے تو آپ کو اس چیز کا مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں, تو آپ یہ لوگوں کو یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے. اب دیکھیں کہ آپ کے ماں باپ کو آپ سے کتنی امیدیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے ماں باپ کی امیدوں پہ نہیں پورا اترے. تو یہ میں تو یہی کہوں گا کہ جو اس طرح کے بچے ہیں ان کو ان چیزوں سے ہٹنا چاہیے, کیونکہ میں بھی اس ایج سے ہو کے باہر آیا ہوں. میرے لیے مجھے کوئی بات کرتا تھا نا تو میرے مائنڈ میں یہی ہوتا تھا کہ میں نے اس کا منہ بند کروانا ہے. ٹھیک ہے, مجھے شروع سٹارٹنگ میں بڑی اس طرح کی پرابلم آئی. ٹھیک ہے, بڑے دوست ملے یا ڈرنک کرتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑی سی باتیں کرتے تھے, پر میں نے اس چیز کو نہیں اپنایا. انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 وے دکھائے ہیں. انسان کی اپنی چوائس ہے کہ اس نے اچھے وے میں جانا ہے یا اس نے غلط وے میں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ جم کے اندر آتے ہیں نا تو آپ 100 بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 100 بیماریوں سے بچ جاتے ہیں, 100 برے کام سے انسان بچ جاتا ہے. اچھا موسمی, ہر ایک کامیابی کی وجہ ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے, کون سی ایک بات جو آپ کو یہاں تک لے کے؟ مجھے ایک بات جو لے کے وہ یہ تھی, میرا ایک دوست تھا, بڑا ہی میرا کلوز فرینڈ تھا. ٹھیک ہے, فرینڈ تھا, آپ اسے فرینڈ نہیں بھی کہہ سکتے, لائک کیونکہ فرینڈ وہی ہوتا ہے جو آپ کو پش کرتا ہے, آپ کو پش کرتا ہے, آپ کو سپورٹ کرتا ہے. وہ آپ کا فرینڈ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, دوستی میری ابھی بھی ہے اس کے ساتھ. لائک اب وہ مجھے پتا چل گیا کہ وہ کس لیول کا ہے. مجھے اس بندے نے بات کی, بڑا اچھا باڈی بلڈر تھا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, اگر وہ انٹرویو سنے گا اسے پتا چل جائے گا اور وہ اس چیز کو ریئلائز بھی کرے گا, فیل کرے گا. تو میں اس کا نام نہیں لوں گا, بڑا پیارا بھائی ہے. اس نے مجھے یہ بات کی تھی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا, اس نے مجھے یہ بات کی تھی کہ یار تم یہ اتنے ڈانڈی چنڈ نہ بناؤ, یہ تمہارے بس کی گیم نہیں ہے. اپنی باتوں دیکھو, کیونکہ میں نے جب سٹارٹ کی تھی میں بالکل بچہ آتا تھا. اب اللہ کا شکر ہے میرا 18.5 انچ کا بازو ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس چیز کو نا مد نظر رکھتے ہوئے, مجھے اس نے کہا کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے, تو میں نے اسے کہا کہ میں کر سکتا ہوں, اور میں نے اسے کر کے دکھایا, اور مجھے اس کی بات یہاں تک لے کے آئی. اور میں اس بندے کا تھینک یو بھی ادا کروں گا. شاید میں نہ کر سکتا یہ کام,
اور اس کی بات نے یہ کام کروا دیا تھا میرے سے. چلیے لائف کا ہیرو، آپ کی لائف کا ہیرو کون ہے؟ میری لائف کا جو ہیرو ہے وہ دو ہیں. جو فرسٹ ہے وہ میری ماں ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ہے وہ میرے اپنے ٹیچر ہیں جو میرے آئیڈیل باڈی بلڈر ہیں، لائک جن کو دیکھ کے میں انسپائر ہوا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ پہنچایا. وہ میرے ٹیچر ہیں خالد علی صاحب، 2 ٹائم مسٹر پاکستان ہے. ہسٹری آف دا ورلڈ لائک پاکستان کے اندر مسٹر پاکستان ایک دفعہ ہوتا ہے. اچھا. اور میرے جو اپنے ٹیچر ہیں نا وہ 2 دفعہ مسٹر پاکستان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت سے نوازا ہے. اور وہ اس ٹائم موجودہ باڈی بلڈر جو ہے نا ان کو لیجنڈ مانتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں ماننا بھی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ بہت مصروف تھے جب آپ کو وہ ہم آئے ہیں ٹائم لینے کے لیے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھائی ہیں. اصل میں جو آپ کی باتیں ہیں وہ آڈینس کو بہت ویلیو رکھتی ہیں، جس سے آپ اسٹرگل کر کے اوپر آئے ہیں. تو ناظرین، موسم کا کہنا ہے کہ جو لہروں کے مخالف چلتا ہے وہی ہیرو ہوتا ہے. تو اس طرح کی دیکھیں جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں ان کی کچھ نہ کچھ باتیں یونیک ہیں تو وہ کامیاب ہیں. وہ زیرو سے ہیرو اسی لیے بنے کہ وہ لہروں کے مخالف چلے. تو اس طرح کی ریئل سکسیسفل سٹوریز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ جتنی بھی نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتے رہے. السلام علیکم.